ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہو، رب کریم کی رضا، اس کی محبت کیسے حاصل ہو، کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے رب کریم کی محبت حاصل کریں، حقیقی بندے بنیں، سچے بندے بنیں۔ انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے اس بیان کو سننے کی کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سیدنا محمد بن احمد مفید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرماتے سنا، یعنی سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں سو رہا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے بیدار کیا اور فرمانے لگے، اے جنید، میں نے دیکھا کہ گویا میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور مجھے ارشاد فرمایا گیا، اے سری، میں نے مخلوق پیدا کی تو سب میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے، پھر میں نے دنیا پیدا کی تو 90% دنیا کی طرف چلے گئے اور 10% باقی رہ گئے، پھر میں نے جنت پیدا کی تو بقیہ میں سے بھی 90% چلے گئے اور 10% رہ گئے، پھر جب میں نے ان پر ذرہ بھر آزمائش نازل کی، مصیبتیں دی، تکالیف دی، تو اس باقی رہ جانے والی تعداد کا بھی صرف 10% بچا اور باقی 90% چلے گئے۔ میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا، نہ تو تم نے دنیا کو چاہا، نہ جنت کی طلب کی، نہ ہی آزمائش سے بھاگے، آخر تم کیا چاہتے ہو اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، ہمارا مقصود تو ہی تو ہے، اگر تو ہم پر مصائب نازل فرمائے گا تب بھی ہم تیری محبت کو نہ چھوڑیں گے۔ میں نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑوں کو بھی جن کی برداشت کی طاقت نہیں، تو کیا تم ان پر صبر کر لو گے؟ انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں مولا، اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے چاہے ہمیں آزما لے۔ پھر فرمایا، اے سری، یہ میرے حقیقی بندے ہیں، یہ میرے حقیقی بندے اور سچے محبوب ہیں۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے نیک بندے ہر حال میں صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے محبوب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے اس کی طرف سے ملنے والی آزمائشوں پر صبر کی عادت بنائیں،
ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت ہوتی ہے؟ آئیے سنیے، پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اپنی ہر خوشی پر اپنے رب عز و جل کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سر بسجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا اور اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا، اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر، ہر حال میں خدا پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہر وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، یہ محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا۔ ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے جو سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتا ہے ان کو شکر بھی کرنا چاہیے، ان پر مصیبتیں آئیں تو ان پر صبر بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور اللہ کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچے دل سے محبت، ان کے احکامات، ان کی سنتوں پر چلنا، یہ وہ ذرائع ہیں جن سے رب کریم کی محبت ملتی ہے۔ اور ایک مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اللہ والوں کی باتیں میں ایک حدیث پاک لکھی ہے جسے سن کر گناہ گاروں کی ڈھارس بندھے گی اور نیکوکار ڈر جائیں گے۔ انشاءاللہ اس حدیث پاک کو سن کر آپ کو معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کی رات کیسے گزرتی ہے۔ شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ اے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، اس غور سے توجہ سے اس حدیث پاک کو سنیے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو توجہ سے سنیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد علیہ السلام، گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو، گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اس بات پر تعجب ہوا، انہوں نے عرض کی، یا رب عز و جل، میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، گناہ گاروں کو یہ خوشخبری دو، گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہو کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے داؤد، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد، جو مجھ سے محبت کرتا ہے
وہ رات کو میرے حضور تہجد ادا کرتا ہے، جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں وہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، جبکہ بھولنے والے مجھ سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی حقیقی محبت اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ ہمیں اس کے حصول کے طریقے معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا سب سے اہم طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو شرط قرار دیا۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے محبوب، تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنا اور اطاعت کرنا، ان کے احکامات، ان کی سنتوں کی پیروی کرنا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرتے ہوں گے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، یا جو اپنے کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب کو اعلان عام فرما دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اپنے اقوال، افعال، اعمال، غرض زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ، پھر معاملہ برعکس ہوگا، رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تم جو چاہو گے وہ کرے گا، اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفار ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو یہی ہوتا ہے نا، آئیے اب توار اجتماع میں آئیے، سنتیں سیکھیے، علم دین سیکھیے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دعائیں سکھائی جاتی ہیں، ایجاد کرائی جاتی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے انداز، طریقہ کار، سنتوں کو بتایا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس آیت کریمہ میں بھی کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ محبت الہی پانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں، زکوٰۃ کو وقت پر ادا کریں، نیز فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ ہم اکثر ظہر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں
پڑھتے ہیں نمازیں بعد میں فرض کے بعد سنتیں، لیکن نوافل میں سستی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کریں۔ کیا کریں؟ نوافل بھی پڑھنے کی عادت بنائیں۔ بلکہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے، نماز جمعہ میں ایک جگہ گئے تو گراؤنڈ پلس 2 2 منزلہ مسجد بھر گئی، اور بہت بڑی تعداد تو اس وقت آتی ہے جب وہ خطبہ ہوتا ہے یا جماعت شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال 2 رکعت فرض جمعہ ہوا، اور جب جمعے کا سلام پھیرا اور امام صاحب نے ابھی دعا بھی نہیں کی تھی تو لوگ جانا شروع ہوئے۔ اب آپ دیکھیے لوگوں کا حال دیکھیے، ایک تو کئی لوگ وہ ہیں جو ہفتے میں جمعے کے دن اللہ کے گھر میں آتے ہیں، ہفتے میں جمعے کے دن اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت کا حال کیا ہے کہ ایک فرض ادا کیا، دعا بھی نہ مانگی، اور پھر چل دیے۔ مسجد میں دل نہیں لگتا، 12 گھنٹے کاروبار میں، آفیسز میں 8 گھنٹے بیٹھتے ہیں، 10 گھنٹے بیٹھتے ہیں، 10 گھنٹے گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں 15-20 منٹ دل نہیں لگتا۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ کیسی محبت ہے ہمیں رب کریم سے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب مسجد میں آتا ہے تو اس کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ مثال دے کر فرمایا گیا جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے تو وہ چلتی رہتی ہے، خوش ہوتی ہے، جب پانی سے مچھلی کو نکالو وہ تڑپنے لگتی ہے۔ تو فرمایا مومن کی نشانی بھی یہ ہے کہ وہ جب مومن مسجد میں آتا ہے تو اس کو قرار ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اور جب منافق مسجد میں آتا ہے تو اس کو قرار نہیں ملتا، جلدی بھاگنے کی کرتا ہے۔ تو میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فرض پڑھ کر گھروں میں جا کر سنت ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو نماز فرض ادا کر کے سنتیں اور نوافل نہیں پڑھتی۔ اور یاد رکھیے جمعے میں، جمعہ کے فرض کے بعد یہ سنت مؤکدہ ہوتی ہے، یہ سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک دو بار اگر آپ نے کسی وجہ سے مجبوری کے تحت چھوڑا تو الگ بات ہے، لیکن اگر عادت بنا لی تو یہ گناہ ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، محبت الہی دھم بھرنے والوں کا ایک انداز یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھروں سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ مسجد سے بھی محبت کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں۔ اور دیگر وہ کون سے اعمال ہیں؟ فرمایا کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے تو اس پر صبر کرے۔ قرآن کریم میں ہے اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب مصیبت آئے تو اس پر کیا کرے؟ واویلا نہ کرے، شکایت نہ کرے، شکوہ شکایت تکال بیان نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ صبر کرے، اللہ سے دعا مانگے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لیے اس کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ دنیا، دوسرا اللہ تعالیٰ سے محبت بھرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے محبت نہ کرے، دنیا کی محبت پہ اتنا گھائل نہ ہو جائے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، محبت الہی کے حصول کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا جائے، مگر افسوس دنیا کی محبت میں گرفتار اور اس کی رنگینیوں کا شکار ہو کر ہمارے دلوں سے محبت الہی کی چاشنی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے ہوتے تو ہماری نمازیں قضا نہ ہوتی، رمضان کے روزے نہ چھوڑتے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا کی محبت کی نحوست ہے، گناہ کرنا، نمازیں ترک کرنا، یہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت کے انداز ہے۔ اور اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، مسجد کی اذان کے ذریعے ہمیں بار بار یہ صدا لگائی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، اے بندے آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اے بندے آؤ بھلائی کی طرف۔ لیکن 8 گھنٹے 10 گھنٹے کاروبار پہ ہو جاتے ہیں،
یہ صدا ملتی ہے لیکن ہم 15 منٹ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نہیں جاتے، 10 سے 15-20 منٹ نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو علماء فرماتے ہیں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں، وہ گناہوں کے معاملے میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو، رب کریم کی رضا حاصل ہو، تو بس رزق حلال ضرورت کے تحت، کمانے کے تحت۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور دنیا کے بغیر تو انسان چل نہیں سکتا، دنیا کے معاملات تو کام کاج کرنے ہوتے ہیں، اب یہ کیسے حاصل ہو کہ ہم رب کریم کی محبت حاصل کریں؟ تو بزرگ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھی مثال دی، بہت اچھے سمجھانے کے حساب سے مثال دی۔ فرمایا دیکھو ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے کریم رب عز و جل کی رضا حاصل کریں، اس کی اطاعت کریں۔ قرآن کریم میں ہے کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو مقصد تو یہی ہے کہ ہم رب کریم کی عبادت کریں، رب کو راضی کریں، لیکن ضرورت اور دنیاوی معاملات میں رہنے کے لیے ضرورت کے تحت دنیا کے معاملات بھی کرنے، رزق حلال کمانا ہے۔ تو بزرگ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو جو کشتی ہے، کشتی پانی میں چلتی ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے پانی میں چل کر دوسری جگہ پہنچانا، مال لے کے جانا، بندوں کو لے کے جانا۔ فرمایا دیکھو جس طرح کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح انسان بھی دنیا کے بغیر نہیں چل سکتا، انسان بھی دنیا کے بغیر نہیں چل سکتا۔ فرمایا کشتی جو ہے نا جب بھی پانی پہ چلتی ہے تو اپنے ضرورت کے تحت پانی میں آئی اور پانی کے سے ٹچ ہو کر اپنی ضرورت پوری کر کے چلتی ہے، کبھی بھی پانی کے اندر نہیں جاتی، کبھی بھی پانی کے اندر نہیں جاتی۔ اگر کشتی پانی کے اندر یوں چلی جائے تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی، اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا انسان کو دنیا میں ضرورتیں پوری کرتے ہوئے چلنا ہے، اندر نہیں جانا ہے۔ دنیا کی محبت کے اندر بندہ گیا تو اس کی نمازیں بھی قضا ہو جائیں گی، اس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، حرام کھمانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کسی کو گالی دینا، کسی کو تکلیف دینا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کے بغیر بھی انسان نہیں چل سکتا، لیکن دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کرنی۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے کریم رب عز و جل کی رضا حاصل کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے دنیا کی محبت کا شربت پلایا گیا، غور سے سنیے، آج جو نمازوں میں دل نہیں لگتی نا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، فرض نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے گھر کی طرف آنا ان کو نصیب نہیں ہوتا، تو یہ حدیث پاک غور سے سنیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جسے دنیا کی محبت کا شربت پلایا گیا وہ 3 چیزوں کا مزہ ضرور چکھے گا، وہ 3 چیزوں کا مزہ ضرور چکھے گا۔ نمبر 1، ایسی سختی جس سے اس کی تھکن دور نہ ہوگی، ایسی سختی جس سے اس کی تھکن دور نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسی حرص جس سے وہ غنی نہ ہوگا۔ نمبر 3، ایسی خواہش جس کی تکمیل نہ کر سکے گا۔ یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے بندہ دنیا کے کاروبار کام کاج میں لگا رہتا ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، خوب مال کمانا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آنا، مدنی قافلے میں جانا، ہفتہ وار اجتماع میں آنا، اس کے لیے وقت نہیں ہوتا، علم دین کے لیے وقت نہیں ہوتا، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ دنیا کے معاملات میں بندہ 8 10 12 گھنٹے مزید مال کمانے کے لیے باہر ملکوں میں جاتا ہے، سفر کرتا ہے۔ تو فرمایا دنیا کی محبت ایسی ہوگی کہ تھکاوٹ ہی نہیں ہوگی، دنیا کے لیے چلتا رہے گا، دین کے معاملے میں وہ سستی کرے گا۔ تو پیارے میٹھے اسلام بھائیو، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر الہی کرنا، علم دین حاصل کرنا، اللہ کے نیک بندوں کا قرب حاصل کرنا اور نعمت الہی میں غور و فکر کرنا، یہ محبت الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے، اخلاص دے، اور جو علم دین سیکھتا ہے، اجتماع میں آتا ہے، مدنی قافلوں پہ جاتا ہے، یہ نماز کورس
اور مختلف کورسز علم دین سکھائے جاتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول کے تحت، تو جنہیں رب کریم توفیق دیتا ہے، جن پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، انہیں علم دین کا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دین کی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جو اسے محبوب ہو، اور اسے بھی جو محبوب نہیں، اور دین صرف اسی کو دیتا ہے جو اس کے نزدیک پیارا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا ہوتا ہے تو دین صرف اسی کو دیتا ہے، لہذا جس کو اللہ نے دین دیا اسے محبوب بنا لیا۔ ہمارے اندر نمازوں کی محبت پیدا ہو، فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کی پابندی کریں، اور سنت پیارے حبیب علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، تو دعوت اسلامی کے خوشبودار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ ہفتہ وار اجتماع میں آئیے، ہر جمعرات کو اجتماع میں آئیے، ہر ہفتے کے دن امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے تحت کورسز ہوتے ہیں۔ اس کو علم دین سیکھنے کا ذریعہ بنائیں، اس میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی سچی پکی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پر